فاتح بیت المقدس سلطان صلاح الدین ایوبی رحمتہ اللہ علیہ۔ قسط نمبر 33۔ خلیفہ پشیمان سا ہو گیا اور سلطان کے پیچھے پیچھے گیا۔ تھوڑی دور 400 نفری کا محافظ دستہ کھڑا تھا۔ سلطان ایوبی نے لاشیں اٹھوا کر اس دستے کے سامنے رکھ دیں اور بلند آواز سے کہا، 8 سپاہی آگے آؤ اور لاشوں کو دیکھ کر بتاؤ کہ یہ کون ہیں۔ پہلے کماندار اور عہدے دار آئے۔ انہوں نے لاشیں دیکھ کر ان کے نام بتائے اور کہا، یہ ہمارے دستے کے سپاہی تھے۔ ان کے بعد 8 سپاہی آئے، انہوں نے بھی لاشوں کو دیکھ کر کہا کہ یہ ان کے ساتھی تھے۔ 8 اور سپاہی آئے، پھر 8 اور آئے۔ اسی طرح 8 سپاہی آتے رہے اور بتاتے رہے کہ یہ لاشیں ان کے فلاں ساتھیوں کی ہیں۔ صلاح الدین ایوبی خلیفہ نے کہا، میں نے مان لیا ہے کہ یہ لاش قصر خلافت کے 2 محافظوں کی ہیں۔ میں اس سے آگے سننا چاہتا ہوں کہ انہیں کس نے ہلاک کیا ہے۔ صلاح الدین ایوبی نے اس گشتی سنتری سے، جس نے انہیں ہلاک کیا تھا، کہا کہ اپنا بیان دہرائے۔ اس نے سارا واقعہ خلیفہ کو سنا دیا۔ وہ ختم کر چکا تو سلطان ایوبی نے خلیفہ سے کہا، لڑکی میرے پاس نہیں لائی گئی، وہ سوڈانی حبشیوں کے میلے میں فروخت ہونے کے لیے گئی ہے۔ خلیفہ کھسیانہ ہوا جا رہا تھا۔ اس نے سلطان ایوبی سے کہا کہ وہ اندر چلے۔ سلطان ایوبی نے اندر جانے سے انکار کر دیا اور کہا، میں اس لڑکی کو زندہ یا مردہ برآمد کر کے آپ کے حضور حاضری دوں گا۔ ابھی میں اتنا ہی کہوں گا کہ حرم کی ایک ایسی لڑکی اغوا جو تحفے کے طور پر آئی تھی اور جو آپ کی منکوحہ بیوی نہیں داشتہ تھی، میرے لیے ذرہ بھر اہمیت نہیں رکھتی۔ تعالیٰ نے مجھے اس سے اہم فرائض سونپے ہیں۔ میری پریشانی یہ نہیں کہ ایک لڑکی اغوا ہو گئی ہے۔ خلیفہ نے کہا، اصل پریشانی یہ ہے کہ اس طرح لڑکیاں اغوا ہونے لگیں تو ملک میں قانون کا کیا حشر ہوگا، اور میری پریشانی یہ ہے کہ سلطنت اسلامیہ اغوا ہو رہی ہے۔ سلطان ایوبی نے کہا، آپ زیادہ پریشان نہ ہوں، میرا شعبہ سراغ رسانی لڑکی کو برآمد کرنے کی پوری کوشش کرے گا۔ خلیفہ سلطان ایوبی کو ذرا پرے لے گیا اور کہا، صلاح الدین، میں ایک عرصے سے دیکھ رہا ہوں کہ تم مجھ سے کھچے رہتے ہو۔ میں نجم الدین ایوب، سلطان صلاح الدین ایوبی کے والد محترم کا بہت احترام کرتا ہوں، مگر تمہارے دل میں میرے لیے ذرہ بھر احترام نہیں ہے، اور مجھے آج بتایا گیا ہے کہ جامع مسجد کے خطیب امیر العالم نے یہ گستاخی کی ہے کہ خطبے سے میرا نام ہٹا دیا ہے۔ مجھے رجب نے بتایا ہے کہ میں اسے اس گستاخی کی سزا دے سکتا ہوں۔ میں تم سے پوچھنا چاہتا ہوں کہ اس نے تمہاری شاہ پر تو ایسا نہیں کیا؟ میری شاہ پر نہیں، میرے حکم پر اس نے خلیفہ کا نام خطبہ سے حذف کیا ہے۔ سلطان ایوبی نے کہا، صرف آپ کا ناگناہ نہیں بلکہ ہر اس خلیفہ کا ناگناہ خطبے سے ہٹا دیا گیا ہے جو آپ کے بعد آئے گا اور جو اس کے بعد آئے گا۔ کیا یہ حکم فاطمی خلافت کمزور کرنے کے لیے جاری کیا گیا ہے؟ خلیفہ نے پوچھا، مجھے شک ہے کہ یہاں عباسی خلافت لائی جا رہی ہے۔ حضور بہت بوڑھے ہو گئے ہیں۔ سلطان ایوبی نے کہا، قرآن نے شراب کو اسی لیے حرام کہا ہے کہ اس سے دماغ معوف ہو جاتا ہے۔ سلطان نے ذرا سوچ کر کہا، میں نے فیصلہ کیا ہے کہ کل سے آپ کے محافظ دستے میں رد و بدل ہوگا اور رجب کو میں واپس لے کر آپ کو نیا کماندار دوں گا، لیکن میں رجب کو یہاں رکھنا چاہتا ہوں۔ خلیفہ نے کہا، میں حضور سے درخواست کرتا ہوں کہ فوجی معاملات میں دخل دینے کی کوشش نہ کریں۔ سلطان ایوبی نے کہا اور علی بن سفیان کی طرف متوجہ ہوا جو 5 حبشی محافظوں کو ساتھ لیے آ رہا تھا۔ یہ 5 اسی قبیلے سے تعلق رکھتے ہیں۔ علی بن سفیان نے کہا، میں نے اس دستے سے مخاطب ہو کر کہا کہ اس قبیلے کے کوئی آدمی یہاں ہوں تو باہر آ جائیں۔ یہ 5 صفوں سے باہر آ گئے۔ ان کے متعلق مجھے ان کے کماندار نے بتایا ہے کہ پرسوں سے چوٹی پر جا رہے تھے۔ میں انہیں اپنے ساتھ لے جا رہا ہوں۔ لڑکی کے اغوا میں ان کا ہاتھ ہو سکتا ہے۔
صلاح الدین ایوبی نے رجب کو بلّا کر کہا، کل یہاں دوسرا کماندار آ رہا ہے، آپ میرے پاس آ جائیں گے؟ میں آپ کو منجنیقوں کی کمان دینا چاہتا ہوں۔ رجب کے چہرے کا رنگ بدل گیا۔ عمرارہ کو گھوڑے پر ڈالے ہوئے جب وہ دو حبشی اتنی دور نکل گئے جہاں انہیں تعاقب کا خطرہ نہ رہا تو انہوں نے گھوڑے روک لیے۔ لڑکی ایک بار پھر آزاد ہونے کو تڑپنے لگی۔ حبشیوں نے اسے کہا کہ اس کا تڑپنا بیکار ہے، اب اگر اسے وہ آزاد بھی کر دیں تو وہ اس ریگستان سے زندہ نہیں نکل سکے گی۔ انہوں نے یہ بھی کہا کہ وہ اسے بے آبرو نہیں کرنا چاہتے، اگر ان کی نیت ایسی ہوتی تو وہ اس کے ساتھ وحشیوں جیسا سلوک کر چکے ہوتے۔ عمرارہ حیران تھی کہ انہوں نے اسے چھیڑا تک نہیں تھا۔ انہیں تو جیسے احساس ہی نہیں تھا کہ اتنی دلکش لڑکی ان کے رحم و کرم پر ہے۔ ان میں سے ایک نے جو مارا جا چکا تھا، مرنے سے پہلے اس کے سامنے گھٹنوں کے بل بیٹھ کر التجا کی تھی کہ وہ تڑپ تڑپ کر اپنے آپ کو اذیت میں نہ ڈالے۔ عمرارہ نے ان سے پوچھا کہ اسے کہاں لے جایا جا رہا ہے تو اسے جواب دیا گیا کہ وہ اسے آسمان کے دیوتا کی ملکہ بنانے کے لیے لے جا رہے ہیں۔ انہوں نے لڑکی کی آنکھوں پر پٹی باندھ دی اور اٹھا کر گھوڑے پر بٹھا دیا۔ اس نے آزاد ہونے کی کوشش ترک کر دی۔ اس نے دیکھ لیا تھا کہ یہ کوشش بے سود ہے۔ گھوڑے چل پڑے اور عمرارہ ایک حبشی کے آگے گھوڑے پر بیٹھی محسوس کیا کہ رات ہو گئی ہے۔ گھوڑے رک گئے۔ اس وقت تک اس نازک لڑکی کا جسم مسلسل گھوڑ سواری سے ٹوٹ چکا تھا۔ دہشت سے اس کا دماغ بے کار ہو گیا تھا۔ اسے گھوڑے رکتے ہی اپنے ارد گرد 3-4 مردوں اور 3 عورتوں کی ملی جلی آوازیں سنائی دینے لگیں۔ یہ زبان اس کی سمجھ سے بالا تھی۔ یہی حبشی راستے میں اس کے ساتھ عربی زبان میں باتیں کرتے تھے۔ ان کا لہجہ عربی نہیں تھا۔ ابھی اس کی آنکھوں سے پٹی نہیں کھولی گئی تھی۔ اس کی تو جیسے زبان بھی بند ہو گئی تھی۔ اسے کسی نے اٹھا کر کسی نرم چیز پر بٹھا دیا۔ یہ پالکی تھی۔ پالکی اوپر کو اٹھی اور اس کا ایک اور سفر شروع ہو گیا۔ اس کے ساتھ ہی دف کی ہلکی ہلکی گونجدار تھاپ سنائی دینے لگی اور عورتیں گانے لگیں۔ اس گانے کے الفاظ تو وہ نہ سمجھ سکتی تھی، اس کی لے میں جادو کا اثر تھا۔ یہ اثر ایسا تھا جس نے عمرارہ کے خوف میں اضافہ کر دیا، لیکن اس خوف میں ایسا تاثر بھی پیدا ہونے لگا جیسے اس پر نشہ یا خمار طاری ہو رہا ہو۔ رات کی خنکی خمار میں لذات سی پیدا کر رہی تھی۔ عمرارہ نے یہ چاہتے ہوئے کہ وہ پالکی سے کود جائے اور بھاگ اٹھے اور یہ لوگ اسے جان سے مار دیں، اس نے ایسی جرأت نہ کی۔ وہ محسوس کر رہی تھی کہ وہ ان انسانوں کے قبضے میں نہیں بلکہ کوئی اور ہی طاقت ہے جس نے اس پر قابو پا لیا ہے اور اب وہ اپنی مرضی سے کوئی حرکت نہیں کر سکے گی۔ وہ محسوس کرنے لگی کہ پالکی بردار سیڑھیاں چڑھ رہے ہیں۔ وہ چڑھتے گئے۔ کم و بیش 30 سیڑھیاں چڑھ کر وہ ہموار چلنے لگے اور چند قدم چل کر رک گئے۔ پالکی زمین پر رکھ دی گئی۔ عمرارہ کی آنکھوں سے پٹی کھول کر کسی نے اس کی آنکھوں پر ہاتھ رکھ لیے۔ تھوڑی دیر بعد ان ہاتھوں کی انگلیاں کھلنے لگی اور لڑکی کو روشنیاں دکھائی دینے لگی۔ آہستہ آہستہ ہاتھ اس کی آنکھوں سے ہٹ گئے۔ وہ ایک ایسی عمارت میں کھڑی تھی جو ہزاروں سال پرانی نظر آتی تھی۔ گول ستون اوپر تک چلے گئے تھے۔ ایک وسیع ہال تھا جس پر فرش روشنیوں میں چمک رہا تھا۔ دیواروں کے ساتھ ڈنڈے سے لگے ہوئے تھے اور ڈنڈوں کے سروں پر مشعلوں کے شعلے تھے۔ اندر کی فضا میں ایسی خوشبو تھی جس کی مہک اس کے لیے نہیں تھی۔ دف کی ہلکی ہلکی تھاپ اور عورتوں کا گیت اسے سنائی دے رہا تھا۔ یہ تھاپ اور یہ لے حال میں ایسی گونج پیدا کر رہی تھی جس میں خواب کا تاثر تھا۔ اس نے سامنے دیکھا، ایک چبوترا تھا جس کی 8-10 سیڑھیاں تھیں۔ چبوترے پر پتھر کے بت کا مینا اور سر تھا۔ اس کی تھوڑی کے نیچے تھوڑی سی گردن تھی۔ تھوڑی سے ماتھے تک یہ پتھر کا چہرہ قداور انسان سے بھی 1.5-2 فٹ اونچا تھا۔ مینا کھلا ہوا تھا جو اتنا چوڑا تھا کہ ایک آدمی ذرا سا جھک کر اس میں داخل ہو سکتا تھا۔ مینا میں سفید دانت بھی تھے۔ یوں لگتا تھا جیسے یہ چہرہ قہقہے لگا رہا ہو۔
इसके दोनों कानों से डंडे निकले हुए थे, जिनके बाहर वाले सरों पर मशालें जल रही थी। अचानक इसकी आंखें, जो कमोबेश गजगज भर चौड़ी थीं, चमकने लगीं। इनसे रोशनी फूटने लगी। औरतों के गीत की लय बदल गई। दफ की थाप में जोश पैदा हो गया। पत्थर के मीना के अंदर रोशनी हो गई। लंबे लंबे सफेद चोटे पहने हुए दो आदमी झुककर मीना से बाहर आए। मीना से बाहर आकर एक दाएं तरफ और एक बाएं तरफ खड़ा हो गया। इसके बाद पत्थर के मीना में से एक और आदमी नमूदार हुआ। वो भी झुककर बाहर आया। वो जरा बोरा लगता था। इसका चोका सुर्ख रंग का था और इसके सर पर ताज था। एक सांप जो मसनूई था इसके दाएं कंधे पर कनडली मारे और फन फैलाए बैठा था और एक बाएं कंधे पर। दोनों सांपों के रंग सिया थे। उमरारा पर ऐसा रोब तारी हुआ कि वो सुन होके खड़ी रही। ये आदमी, जो इस कबीले का मजहबी पेशवा या परूहत था, चबूतरे की सीढ़ियों उतर आया। वो आहिस्ता आहिस्ता उमरारा तक आया और दोनों घुटने फरिश पर रखकर इसने लड़की के दोनों हाथ अपने हाथों में लेकर चूम लिए। इसने लड़की से अरबी जबान में कहा, तुम हो वो खुश नसीब लड़की जिसे मेरे देवता ने पसंद किया है। हम तुम्हें मुबारकबाद पेश करते हैं। उमरारा बेदार हो गई। इसने रोते हुए कहा, मैं किसी देवता को नहीं मानती। अगर तुम देवताओं को मानते हो तो मैं तुम्हें इन्हीं का वास्ता देकर कहती हूँ कि मुझे छोड़ दो। मुझे यहाँ क्यों लाए हो? यहाँ जो भी आती है यही कहती है। फरूहत ने कहा, लेकिन उस पर इस मुक़द्दस जगह का राज खुलता है तो कहती है कि मैं यहाँ से जाना नहीं चाहती। मैं जानता हूँ तुम मुसलमानों के खलीफा की महबूबा हो, मगर जिसने तुम्हें पसंद किया है, इसके आगे दुनिया के खलीफे और आसमानों के फरिश्ते सजदे करते हैं। तुम जन्नत में आ गई हो। इसने चुके के अंदर से एक फूल निकाला और उमरारा की नाक के साथ लगा दी। उमरारा हरम की शहजादी थी। इसने ऐसे ऐसे अतर सूंघे थे जो इस जैसी शहजादियों के सिवा और कोई ख्वाब में भी नहीं सूंघ सकता था, मगर इस फूल की बो इसके लिए अनोखी थी। ये बो इसकी रूह तक उतर गई। इसकी सोचों का रंग ही बदल गया। इसकी नज़रों के ज़ाविये ही बदल गए। फरूहत ने कहा, ये देवता का तोहफा है, और इसने फूल इसकी नाक से हटा ली। उमरारा ने हाथ आहिस्ता आहिस्ता आगे किया और फरूहत का फूल वाला हाथ पकड़कर अपनी नाक के करीब ले आई। फूल सूंघ कर खुमार आलूद आवाज में बोली, कितना दिल नशीन तोहफा है, आप ये मुझे देंगे नहीं? क्या तुमने तोहफा कबूल कर लिया है? फरूहत ने पूछा। इसके होंठों पर मुस्कुराहट थी। हाँ, उमरारा ने जवाब दिया, मैंने ये तोहफा कबूल कर लिया है। इसने फूल को एक बार फिर सौंधा और इसने आंखें बंद कर लीं, जैसे मुहिक को अलिफ पन्ने वजूद में जज़ब करने की कोशिश कर रही हो। देवता ने भी तुम्हें कबूल कर लिया है। फरूहत ने कहा और पूछा, तुम अब तक कहाँ थीं? लड़की सोच में पड़ गई, जैसे कुछ याद करने की कोशिश कर रही हो। सर हिलाकर बोली, मैं यहीं थी। नहीं, मैं एक और जगह थी। मुझे याद नहीं कि मैं कहाँ थी। तुम्हें यहाँ कौन लाया है? कोई भी नहीं, उमरारा ने जवाब दिया। मैं खुद आई हूँ। तुम घोड़े पर नहीं आई थी? नहीं, लड़की ने जवाब दिया, मैं उड़ती हुई आई हूँ। क्या रास्ते में सहरा और पहाड़ और जंगल और वीराने नहीं थे? नहीं तो, लड़की ने जवाब दिया, हर तरफ सब्ज़ाज़ार और फूल थे। तम्हाई आंखों पर किसी ने पिटी नहीं बांधी थी? पिटी नहीं तो, लड़की ने जवाब दिया, मेरी आंखें खली हुई थीं और मैंने रंग बरंग परिंदे दिखे थे, प्यारे प्यारे परिंदे। फरूहत ने अपनी जबान में बुलंद आवाज से खच कहा। उमरारा के अक़ब से 4 लड़कियां आईं। इन्होंने इसके कपड़े उतार दिए। वो मादरजाद नंगी हो गई। उसने मुस्कुरा कर पूछा, देवता मुझे इस हालत में पसंद करेंगे? फरूहत ने कहा, नहीं, तुम्हें देवता के पसंद के कपड़े पहनाए जाएंगे।
लड़कियों ने इसके कंधों पर चादर सी डाल दी जो इतनी चौड़ी थी कि कंधों से पांव तक इसका जिस्म मस्तूर हो गया। इस चादर के किनारों पर रंगदार रस्सियों के टुकड़े थे। चादर आगे करके इन टुकड़ों का गांठें दे दी गईं और चादर निहायत मौजून चुका बन गई। उमरारा के बाल रेशम जैसे मिलाम और सियाही माइल हो रहे थे। एक लड़की ने इसके बालों में कनगी करके इसके शालों पर फैला दिया। उसका हुस्न और ज्यादा बढ़ गया। फरूहत ने इसे मुस्कुरा कर देखा और घूम कर पत्थर के महीन चेहरे की तरफ चल पड़ा। दो लड़कियों ने उमरारा के हाथ थाम लिए और फरूहत के पीछे पीछे चल पड़ीं। उमरारा शहजादियों की तरह चल पड़ी। इसने इधर उधर नहीं देखा कि माहौल कैसा है। इसकी चाल में और ही शान थी। औरतों का राग इसे पहले से ज्यादा तलिस्माती और पुरसोस मालूम होने लगा। वो फरूहत के पीछे हाथ लड़कियों के हाथों पर रखे चबूतरे की सीढ़ियां चढ़ने लगी। फरूहत पत्थर के पहाड़ जैसे चेहरे के मीना में दाखिल हो गया। उमरारा भी 3 सीढ़ियां चढ़कर बूथ के मीना में झुककर दाखिल हो गई। दोनों लड़कियां वहीं खड़ी रहीं। उमरारा का हाथ फरूहत ने थाम लिया। मीना की छत इतनी ऊंची थी कि वो सीधे चल रहे थे। हलका में पहुंचे तो आगे सीढ़ियां थीं। वो सीढ़ियां उतर गए। ये एक तह खाना था जहां कंदीलें रोशन थीं। एक कमरे में भी मुहिक थी। ये कमरा कुशादा नहीं था, छत ऊंची नहीं थी। इसकी दीवार या और छत दरख्तों के पत्तों और फूलों से ढकी हुई थी। फर्श पर मिलाम घास और घास पर फूल बिछे हुए थे। एक कोने में खौशमना सराही और प्याले रखे थे। फरूहत ने सराही से 2 प्याले भरे। एक उमरारा को दिया। दोनों ने प्याले होनटून से लगाए और खाली कर दिए। देवता कब आएगा? उमरारा ने पूछा। तुमने अभी इसे पहचाना नहीं? फरूहत ने कहा। तुम्हारे सामने कौन खड़ा है? उमरारा इसके पाँव में बैठ गई और बोली, हाँ, मैंने इसे पहचान लिया है। तुम वो नहीं हो जिसे मैंने ऊपर देखा था। तुमने मुझे कबूल कर लिया है। हाँ, फरूहत ने कहा, आज से तुम मेरी दुल्हन हो। मैं आपको और कुछ नहीं बता सकता। मेरे बाप ने मुझे बताया था कि फरूहत लड़की को फूल सौंगाता है जिसकी खुशबू से लड़की के जहन से निकल जाता है कि वो किया थी, कहाँ से आई है और किस तरह लाई गई है। वो फरूहत की लौंडी बन जाती है और इसे दूनी की गंदी चीजें भी खूबसूरत दिखाई देती हैं। फरूहत 3 रातें इसे अपने साथ तह खाने में रखता है। ये इंकिशाफ इन 5 सोडानी हबशियों में से एक ने अली बन सफियन के सामने बयान कर रहा था, जिन्हें इसने खलीफा के मुहाफिज दस्ते में से निकाला था। ये 5 उसी कबीले में से थे जिस कबीले के वो 4 थे जिन्होंने उमरारा को अगवा किया था। अपने साथ ले जाकर अली बन सफियन ने इन 5 से कहा था कि चूंकि वो उसे कबीले के हैं जो तीसरे साल के आखिर में जश्न मनाता है और वो चौटी पर जा रहे थे, इसलिए इन्हें मालूम होगा कि लड़की किस तरह अगवा हुई है। इन 5 ने कहा कि इन्हें अगवा का इल्म ही नहीं। अली बन सफियन ने इन्हें ये लालच भी दिया कि वो सच बता देंगे तो इन्हें कोई सज़ा नहीं दी जाएगी। फिर भी वो लाइल्मी का इजहार करते रहे। ये कबीला वशियाना मिजाज और खूनखारी की वजह से मशहूर था। इन्हें सज़ा का जर्रा भर गिरना था। 5 बहुत दलेरी से इनकार कर रहे थे। आखिर अली बन सफियन को वो तरीका आजमाने पड़े जो पत्थर को भी पिघला देते हैं। 5 को अलग अलग करके अली बन सफियन इन्हें इस जगह ले गया जहां चीखने और आहो बका कोई नहीं सुनता था। मुसलसल अजियत और तशद्दुद से कोई मुल्जिम मर जाए तो किसी को परवाह नहीं होती थी। ये 5 सोडानी बड़े ही सख्त जान मालूम होते थे। वो रात भर अजियत सहते रहे। अली बन सफियन रात भर जागता रहा। आखिर इन्हें इस इम्तिहान में डाला गया जो आखिरी हरबा समझा जाता था। ये था चक्कर शिकंजा। रहट की तरह जोड़े और बहुत बड़े पेहै पर मुल्जिम को उल्टा लूटा कर हाथ रस्सियों से चक्कर के साथ बांध दिए जाते और पांव टखनों से रस्सियां डालकर फरिश में गाड़े हुए केलुआ से किस दिए जाते थे।
پہے کو ذرا سا آگے چلایا جاتا تو ملزم کے بازو کندھوں سے اور ٹانگیں کولہوں سے الگ ہونے لگتی تھیں۔ بعض اوقات ملزم کو کھینچ کر پہے کو ایک جگہ روک لیا جاتا تھا۔ اذیت کا یہ طریقہ ملزموں کو بے ہوش کر دیتا تھا۔ سحر کے وقت ایک ادھیڑ عمر حبشی نے علی بن سفین سے کہا، میں سب کچھ جانتا ہوں، لیکن دیوتا کے ڈر سے نہیں بتایا۔ دیوتا مجھے بہت بری موت ماریں گے۔ کیا اس سے بڑھ کر کوئی بری موت ہو سکتی ہے جو میں تمہیں دے رہا ہوں؟ علی بن سفین نے کہا، اگر تمہارے دیوتا سچے ہوتے تو وہ تمہیں اس شکنجے سے نکال نہ لیتے۔ تم اگر مرنے سے ڈرتے ہو تو موت یہاں بھی موجود ہے۔ تم بات کرو، میرے ہاتھ میں ایک ایسا دیوتا ہے جو تمہیں تمہارے دیوتا سے بچا لے گا۔ یہ سوڈانی حبشی کئی بار بے ہوش ہو چکا تھا، اسے دیوتا نہیں موت صاف نظر آ رہی تھی۔ علی بن سفین نے اس کی زبان کھول لی، اسے شکنجے سے کھول کر کھلایا اور پلایا اور آرام سے لٹا دیا۔ اس نے اعتراف کیا کہ مرارہ کو ان کے قبیلے کے 4 آدمیوں نے اغوا کیا تھا۔ وہ چاروں چوٹی پر چلے گئے تھے۔ انہوں نے اغوا کی رات اور وقت بتا دیا تھا۔ یہ 5 حبشی جو علی بن سفین کے قبضے میں اس رات پہرے پر تھے۔ اغوا کرنے والوں میں سے 2 کو اندر آنا تھا۔ انہیں بڑے دروازے سے داخل کرنے کا انتظام انہوں نے کیا تھا اور انہیں اغوا اور فرار میں پوری مدد دی تھی۔ اس حبشی نے بتایا کہ اس لڑکی کو دیوتا کی قربان گاہ پر قربان کیا جائے گا۔ ہر 3 سال بعد ان کا قبیلہ 4 روزہ جشن مناتا ہے، لیکن لڑکی اپنے قبیلے کی نہیں ہوتی۔ شرط یہ ہے کہ لڑکی غیر ملکی ہو، سفید رنگ کی ہو، اونچے درجے کے خاندان کی اور اتنی خوبصورت ہو کہ لوگ دیکھ کر ٹھٹک جائیں۔ سلسلہ جاری ہے۔